بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ کی طرح بالکل خیر خیریت سے ہوں. آج ہم اپنا آخری لیکچر آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ جو لیکچر ہے آج کا، اس میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وٹ آئی ایکچولی ہیو ڈسکسڈ ود یو آل فرام آر لیکچر نمبر 17 ٹو لیکچر نمبر 31، یعنی کہ وہ سیکنڈ سیگمنٹ، سیکنڈ کمپوننٹ اور سیکنڈ سیکشن آف آر مین اسٹڈی آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ. اور اس مین اسٹڈی آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کو آپ کو یاد ہے اچھی طرح، آپ نے اسی پیٹرن پہ اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی ایز، کنوینئنس اور امپرووڈ چانسز آف انڈرسٹینڈنگ آف دی سبجیکٹ کے پرسپیکٹو میں اس سبجیکٹ کو دو مین سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لیا تھا. جو پہلا ہمارا سیکشن تھا وہ ایکسکلوسیولی کرائسس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں ہم نے A to Z کرائسس کے حوالے سے بالکل بیسک لیول سے اپنی ڈسکشن شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے کرائسس مینجمنٹ ماڈل کے حوالے سے پھر جو بھی ان ماڈلز کے پرسپیکٹو میں کرائسس مینجمنٹ کی جو سٹائلز آئے تھے، ٹیکنیکس آئی تھیں، ان تمام کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. کرائسس مینجمنٹ کے جو تھیوریٹیکل یا ٹیکسٹ بک بیسڈ کمپوننٹس تھے، وہ میں نے اپنی کوشش کی تھی کہ آپ کے لیے لیکچر نمبر 1 ٹو لیکچر نمبر 15 تک کی لیکچرز میں کمپلیٹ کر لوں، جس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے تھے. اور لیکچر نمبر 16 میں I have provided you with the summary of all main contents, all main important areas of crisis management which we have discussed in our first 15 lectures. So 16 لیکچر میں جب ہم نے اپنی کرائسس مینجمنٹ کی سمری کو ڈسکس کر لیا تھا، جو اس کے ڈیفرنٹ کانٹینٹس اور کمپوننٹس کے حوالے سے تھی، تو ہم نے لیکچر نمبر 17 سے، جو کہ ہمارا سیکنڈ مین سیکشن ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی اسٹڈی کا، وچ از اویلیبل ود دا ٹائٹل آف کانفلکٹ مینجمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے کانفلکٹ کے بیسک چیزوں سے لے کے اس کے ایڈوانس لیول تک ہم آئے تھے، اور یہ ایکسرسائز ہماری الحمدللہ ہمارے پریویس لیکچر وچ واز لیکچر نمبر 31، اس میں جو مین کانٹینٹس ہیں ہمارے کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹڈی کے سیکشن کے، ان تمام پہ ہماری ایک ڈیٹیل ڈسکشن کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور آج اس لیکچر نمبر 32 یا 32 میں I will have been providing you with the main areas which have come under our discussion from the point of view of the conflict management. یہ تقریباً تمام ٹاپکس آپ کے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، ان کی میں یہاں آپ کو سمری دوں گا تاکہ آپ کے لیے ایک کنٹینیوٹی میں ایک ریلیشن شپ اور ایک لنکیج ڈیولپ کر کے مینٹین کرنا اور اسٹیبلش کرنا ایزی رہے اباؤٹ دا ڈفرینٹ کانٹینٹس آف کانفلکٹ مینجمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سو our lecture number 32 would initially have been providing you with the key elements of a crisis. کی ایلیمنٹس میں ہم جانے میں جو سب سے اہم بات ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کامنلی یا جنرلی کانفلکٹ کی مین کازز کیا تھیں ود ان این انڈیویژول، ایٹ انٹر اینڈ انٹرا انڈیویژول لیول،
at inter or intra-group level or at inter or intra-organizational level. جو common, general, main causes ہیں, this slide would have been providing you with the justification and the description of all that. But before it, I would again like to provide you with a quick overview of what we have understood as the meanings of the term of conflict and as the meanings of the term and the perspectives given behind the term of conflict management. Dear students, کانفلکٹ کے مین فیچرز یا جنرل کازز سے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کانفلکٹ از دا نیم آف اینی ڈس ایگریمنٹ بٹوین ٹو انڈیویژلز, between two groups of individuals, between two or more organizations, and same is the case with the number of groups of individual and as far as the number of individuals is concerned. یہ ہمارے پاس جو دو مین ورڈز ہیں کانفلکٹ کی لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ اور ایک کریکٹ انڈرسٹینڈنگ کے دنیا بھر میں جب بھی you would have been getting interacted or receiving this word, the sound of the word of conflict, آپ کے ذہن میں فوری طور پہ اس ورڈ کو آپ اس طرح ڈی کوڈ کریں گے اس کے کریکٹ میننگز کو کلیکٹ کرنے کے لیے کہ کانفلکٹ کسی ڈس ایگریمنٹ among two individuals on some particular idea, on some particular approach, on some particular issue, even on some personality liking, disliking. Conflict is the name of disagreement. یا اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ایکسپرٹس تمام آتھرز آف کانفلکٹ مینجمنٹ ہیز کامنلی کم اپ ود این ادر ورڈ ٹو کنوے یو دی سیم اینڈ دی ایگزیکٹ میننگز آف دی ٹرم آف کانفلکٹ. وہ انہوں نے سب نے کہا ہے کہ کانفلکٹ از ایکچولی بی سم تھنگ وچ جسٹیفائز دا ڈفرنس آف اوپینین. I repeat for you all, difference of opinion of two individuals or more than two individuals on some particular topic, on some particular aspect, on some particular methodology. کسی بھی چیز پہ اگر difference of opinion ہے, اگر disagreement ہے, تو this is the name of the conflict. یہاں میں آپ کو بالکل شروع میں اپنے اس لیکچر کی سمری میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں جو کہ ہم سمری آج ڈسکس کر رہے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ کانٹینٹس کی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, conflicts are not always bad, which is a common myth or a common mistake which usually be committed by majority of the people as far as understanding and the perception about the word of conflict is concerned. اس myth کو, اس misunderstanding کو remove کریں کہ conflict ہمیشہ نیگیٹو ہے, اس سے لاس ہوگا, اس سے ٹائم ضائع ہوگا, اس سے فائنانشیل اینڈ میٹیریل اینڈ ادر ٹائپس آف اویلیبل ریسورسز would be wasting, would be ending in vain, would be ending in no value and no benefit and at all. یہ myth ہے, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. سم conflicts are good or even essential, necessary for the organization to keep on moving on the track of growth and progress. ترقی کی راہ پہ چلتے رہنے کے لیے سم ٹائم ایک ٹیم کے دو ممبرز کا, ایک ٹیم کے among two different groups and among the different departmental functional unit of one organization or even among two or more organizations. Sometime
کنسٹرکٹیو کانفلکٹ کا ایگزسٹ کرنا ہیلدی ہے، پروڈکٹیو ہے، آرگنائزیشن کی اوور آل ایفیشنسی کو انہانس کرتا ہے. اسی حوالے سے آپ یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ سم ٹائم پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو کانفلکٹس کو مینجمنٹ آف ون آرگنائزیشن خود کریٹ کرتی ہے، خود جنریٹ کرتی ہے، تاکہ برین سٹارمنگ کے تھرو آپ اس پہ ڈسکشن کرنے کے بعد ان آئیڈیاز کو جنریٹ کریں کہ جو بہت یونیک اور نوول ہوں ان دیئر اپروچ، کاسٹ وائز بہت افیکٹو اور ایفیشینٹ ہوں، پروڈکٹیو وائز ان کی انہانس ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے. سو سم ٹائمز conflicts are essential, necessary, or serve as the basic requirement of an organization. Dear students, اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ کانفلکٹ کی ڈیفینیشن اور کانسیپٹ کیا ہے، اس کا مین ایک فیچر پہ ہم نے بات کی، اور اب جو جنرل کازز آف کانفلکٹ ہیں ان میں سب سے پہلی کاز یہ ہو سکتی ہے کہ یو آر موونگ along with a poorly defined goal. آپ کا جو ڈیفائنڈ گول ہے، جو اسٹیٹڈ ٹارگٹ ہے، جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے، وہ پورلی ڈیفائن کیا گیا. What does I actually mean for you all by this poorly defined goals? Dear students, as far as goal definition or goal statement or target or objective definition or objective statement is concerned, یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور بھی ایڈیشنل انپٹ دے دوں کہ یہ جو ورڈ آف گولز ہے، یہ میں نے آپ کو اپنے لیکچرز کے دوران بھی بتایا تھا کہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دا ٹرم آف گول اور دی ٹرم آف آبجیکٹیو اور دی ٹرم آف ٹارگیٹ or the term of purpose or the mission or the aim or things like that. From the study of business management point of view, from the study of business administration point of view, these alternative terminologies conveys us one and the same meanings. And that one and the same meanings are given here, and I am explaining to you all again that it is a state in future which you want to achieve. کہ یہ ایک فیوچر کی وہ اسٹیٹ ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے جو فیوچر کی اسٹیٹس ہیں، گولز یا آبجیکٹیوز یا ٹارگٹ کے حوالے سے، مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کی بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹڈی میں ہم ان کو 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اپنے گولز کو، ٹارگٹس کو یا آبجیکٹیو کو. ایک کو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم کہتے ہیں ہمارے شارٹ ٹرم گولز، دوسری ٹائپ ہے انٹرمیڈیٹ گولز، اور تیسری ہے آر لانگ ٹرم گولز. یہ جو ان کی ہم نے کیٹیگرائزیشن یا ٹائپس بنائی ہیں گولز کی، یہ بیس کرتی ہیں ان کی میچورٹی کے ٹائم لینتھ پہ. فار ایگزامپل، ایسے تمام گولز اور آبجیکٹیوز جو ان کی میچورٹی کا ٹائم پیریڈ، جن کی اچیومنٹ کی ٹائٹ ڈیڈ لائن فال کرتی ہے in a time period of 1 day to the maximum of 1 year actually. ایک دن، اگلے ہفتے، 2 دن بعد جو آپ کا گول اچیو ہونا ہے، یا کوئی ایک ایسا گول جو اگلے 1 سال کے 10 مہینے کے اندر، 11 مہینے 15 دن کے اندر، 11 مہینے 29 دن کے اندر، 12 مہینے سے کم ٹائم پیریڈ میں جو آپ نے اچیو کرنا ہے، وہ آپ کا شارٹ ٹرم گول کہلاتا ہے. And all those goals which you are expected to achieve at a time length of the time maturity of 1 to 3 years,
وہ تمام آپ کے گولز، فار ایگزامپل جیسے آپ کی یہ اسٹڈی کا جو پروگرام ہے اس کی کمپلیشن ہے، اگر اس کی کمپلیشن کا ٹائم پیریڈ 3 سال کا ہے تو اس 1 سے 3 سال کے ڈیوریشن کے بٹوین جو بھی آپ کے ٹارگٹس اچیو ہونے ہیں وہ آپ کے انٹرمیڈیٹ گولز کہلاتے ہیں. And all those goals which are beyond the time maturity of more than 3 years, and there is no upper limit as such available to us for that matter associated to this type of goal, ایسے تمام گولز کو ہم اپنے لانگ ٹرم گولز کہتے ہیں. So poorly defined goals، اگر آپ کے کل کے، پرسوں کے، اگلے ہفتے کے، اگلے مہینے کے، اگلے 1 سال کے گول سٹرکچرڈ مینر میں ڈیفائن نہیں کیے گئے، کوانٹیٹیو مینر میں ڈیفائن نہیں کیے گئے بلکہ کوالیٹیٹیو مینر میں ڈیفائن کیے گئے ہیں، تو ایسی اسٹیٹمنٹ، یہ ایسی ڈیفینیشن آف گولز کو ہم پورلی اسٹیٹڈ گولز کہتے ہیں which serve as the main cause of the generation of conflict. یہ میں نے ابھی آپ سے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ کوانٹیٹیولی اور کوالیٹیٹیولی اسٹیٹڈ گولز. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوانٹیٹیو یا کوالیٹیٹیو اسٹیٹڈ گولز کے لیے what we require actually is this، کہ ایسے تمام گولز جن کو ہم اس طرح اسٹیٹ کرتے ہیں کوالیٹیٹیو مینر میں کہ فار ایگزامپل I would be doing this as early as possible. I would be returning your money as early as possible. ہو سکتا ہے یہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ 1 ہفتے کے اندر میری رقم لوٹا دیں، یا آپ 1 سال تک آپ کی ایز ارلی ایز پاسبل نہ آ رہا ہو، یا 1 سال سے بھی ٹائم پیریڈ ایکسیڈ کر جائیں اینڈ اٹ مائٹ ہیو بین ٹیکنگ یو ایون مور ٹائم ٹو پے می بیک مائی منی. In spite of it, what you could do in the form of properly defined goals in a quantitative manner. Okay, you have taken some money from me, but you can define this goal or target in this way, कि yes, gentleman, I will be paying you back this amount of money by the 25th of July 2014. Acceptable؟ آپ 25 جولائی 2014 سے پہلے میری رقم واپس کر دیں گے. یعنی کہ آپ نے اس میں ٹائم کو بالکل کلیئر کر لیا. So there is no ambiguity. یا اسی طرح اگر ہم انڈیویجول پرسپیکٹو سے آگے نکل کے بزنس آرگنائزیشن کے گولز پہ بات کریں تو فار ایگزامپل اگر آپ ایک بزنس آرگنائزیشن ہے، آپ کمرشل بزنس کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا گول اس طرح اسٹیٹ کیا ہے یا ڈیفائن کیا ہے کہ آئی وڈ لائک ٹو ہیو ایز میکسیمم ریز ایز آئی کوڈ in my total sales volume in coming 8 months or as early as possible. Okay, take it, coming 8 months. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی آنے والے 8 مہینے میں مجھ سے جتنا ممکن ہو سکا میں اپنی بزنس کی جو پروڈکٹ یا سروسز ہیں اس کا سیلز والیوم میکسیمم لیول تک انہانس کر جاؤں گا 8 مہینے میں. یہ بھی اسٹل پورلی ڈیفائنڈ گول ہے. اس کا میں آپ کو کریکٹ ورژن اسی کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو اسٹیٹ دیٹ آئی وڈ بی ہیونگ اے ریز آف 6%. ایز مچ ایز میکسیمم نہیں، آئی وڈ بی ہیونگ اے ریز آف 6% in my total sales volume into the market of پنڈی اینڈ اسلام آباد. اس کو بھی آپ نے کوانٹیفائی کر دیا کہ پنڈی اور اسلام آباد کی جو میری ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس میں 6% ریز ارن کروں گا فار دا سیلز والیوم آف مائی پروڈکٹ ان کمنگ 8 months، اگلے 8 مہینے کے اندر.
اب کیا ہوا کہ آپ نے اپنی 6% کی ریشو بھی کوانٹیفائی کر دی سیلز والیوم بڑھانے کی، ٹارگٹ مارکیٹ بھی بتا دی کہ پنڈی اسلام آباد میں، کب تک کریں گے آپ؟ یہ 8 مہینے کے اندر کریں گے. سو گولز کو ہمیشہ، اب میں آپ کو ٹپ دینے لگا ہوں، اب میں آپ کو اس ساری ایگزامپل کی جسٹیفیکیشن یا ایسنس دینے لگا ہوں. Always state your goals in quantitative manners. Define your goals in a structured manner. It will help you safeguard your precious time, complete your assigned tasks in given time with the given resources. And the most importantly, it will safeguard you from falling into different types of conflicts actually. یہ آپ کو conflicting position میں جانے سے بھی سیف گارڈ کرتا ہے. So number 1 reason was poorly defined goals. Number 2, divergent personal values. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے conflict management کی اسٹڈی میں ٹائپ اے پرسنالٹی، ٹائپ بی پرسنالٹی، اگریسو پیپل، سبمسو پیپل اور اسرٹیو پیپل کی کیریکٹرسٹکس اور ایون دا وے دے یوز ٹو کم اپ ود دیئر لینگویج ایکسپریشن اور وربل ایکسپریشن. آئی ایم سوری، یہ سبمسو پیپل یوں کرتے تھے، نو آئی وانٹ ایکسپٹ اٹ. اگریسو پیپل کا یہ ہے. اسرٹیو یہ کہتے تھے کہ یس اوکے فائن بٹ آئی تھنک اٹ could have been even performed in a better way. So the second general cause of the creation of conflicts is the divergent people values, and third cause is the lack of cooperation and trust. کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن ہے، سروس اورینٹیڈ ہے، پروڈکٹ اورینٹیڈ ہے، کمرشل ایکٹیویٹی پرفارم آپ کر رہے ہیں، یا ادروائز کوئی این جی او ٹائپ نان کمرشل بزنس ہے، اگر لیک آف کوآپریشن ایگزسٹ کر رہی ہوگی، یہ ٹرسٹ لیول کم ہو جائے گا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ انہانس اور زیادہ وائڈن ہوتا جائے گا، تو اٹ ول سرو ایز این ادر جنرل کاز آف دی ہیپننگ آف اینی پاسبل conflict. Then another general cause of the conflict would be the competition for the available scarce or limited resources. جب بھی ایک آرگنائزیشن کے پاس، ایک انڈیویجول کے پاس، ایک گروپ کے پاس، ایک اینٹی کے پاس، ایک کارپوریشن کے پاس کچھ لمیٹڈ یا اسکیئرس ریسورسز ہوں گے، تو اس کو اپنی فیور کے مطابق حاصل کرنے کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ COI جو آپ نے پڑھا تھا، وہ ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو جاتی ہے among the employees of the organization, among the different groups of the organization, among different functional areas of organization, and it again serves as a general cause of the conflict. Then finally, unclear roles. لیک آف جاب ڈسکرپشن. یہ جو لیک آف جاب ڈسکرپشن ہے، آپ اس کو اسٹرکچرڈ جاب ڈسکرپشن کر لیں کہ جب بھی آپ کے رول ایمبیگوس ہیں، آپ کے پاس کوئی ایک سرٹن پیرامیٹر یا منیمم سٹینڈرڈ نہیں ہے ان دا فارم آف رول کلیئرٹی ایز فار ایز یور انڈیویجول ٹاسک اور آبجیکٹیو اور گول اچیومنٹ از کنسرنڈ. یہ جو رول انکلیئرٹی یا ایمبیگوئٹی ہے یا ان اویلیبلٹی آف اسٹرکچرڈ جاب ڈسکرپشن ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ پرووائڈس دی ایمپلائی ہو وڈ ہیو بین ورکنگ in this type of environment with nothing to claim as his or her that day's achievement or contribution actually. So it also serves as an other cause of conflict in certain organizations. اسی طرح dear students, effects of conflict in organizations کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے اسٹریس لیول ٹیم مینیجرز کا
ایون جنرل امپلائیز کا، ایون امپلائرز کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا، تمام انٹرسٹ ہولڈرز کا جو سٹریس لیول ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں کانفلکٹ کی سچویشن کی وجہ سے انہانس ہو جاتا ہے. And then management of stress is essential so that you can continue your exceptionally good performance which you were known for before. But if otherwise stress aa gaya, stress somehow اگر properly manage نہ کیا جا سکے، اگر اس کو بیلنس نہ کیا جا سکے تو یہ بھی ہمیشہ نیگیٹو کانسیکوینسز سے اویلیبل کرتے آرگنائزیشن کو. دین این ادر ایفیکٹ وچ آرگنائزیشن وڈ ہیو بین فیسنگ ان دی ایگزسٹنس آف اے کنفلکٹنگ سچویشن وڈ بی گیون ہیئر ان دا نیم آف ایبسینٹیزم. جو امپلائیز ہیں وہ ایبسینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایبسینٹیزم کی وجہ سے اوور آل جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ پولوٹ ہوتا ہے. کسی ایک امپورٹنٹ کی فگر کی اس دن کی ایبسینٹیزم کی وجہ سے کوئی اسٹریٹجک ٹاسک ایک دن آگے ڈیلے ہو جاتی ہے کہ اس کی اویلیبلٹی کا انتظار کیا جاتا ہے، اور یہ چیز ایٹ دی اینڈ مورال کو، آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کو، اوور آل ورکنگ کلچر اینڈ انوائرمنٹ کو، اور ایون مائنڈ سیٹ آف امپلائی اور ایون امپلائر کو بھی نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے. اور اس کا رزلٹ جو ہے ان تمام چیزوں کا جو ابھی ایز اے کانسیکوینسز آف ایبسینٹیزم وچ واز انیشیلی کریٹڈ آؤٹ آف اسٹریس، اس کا تیسرا جو امپیکٹ ہے وہ اسٹاف ٹرن اوور ایکسرسائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پیپل وڈ ہیو بین موونگ فرام یور آرگنائزیشن ٹو این ادر کمپٹیٹیو آرگنائزیشن. اور جب بھی یہ امپلائی ٹرن اوور کی ریشو انہانس ہو جاتی ہے، اٹ از ڈیمیجنگ، اٹ از نیگیٹو، اٹ از ڈینجرس فار بوتھ دی امپلائی اینڈ دی امپلائر. ڈی موٹیویشن کاز ہو جاتی ہے. وہ تمام لوگ جو ٹرن اوور نہیں کرنا چاہ رہے، جو اسٹل ورکنگ ود یور آرگنائزیشن، دے وڈ ایکچولی ادروائز مائٹ ہیو بین افیکٹڈ بائی دی لیول آف پور موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن. اور اگر امپلائی، اور اگر آپ کا مینیجر، اور اگر آپ کا ٹیم ورکر، اور اگر آپ کا اسٹیورڈ آف دا شاپ، اور اگر آپ کا ایک کامن امپلائی ڈی موٹیویٹڈ ہے آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ، تو اس سے جو پروڈکٹیوٹی کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. اور آپ سپینڈنگ بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی لگا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی. نان پروڈکٹیوٹی یہ کاز کرتی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کی بیسس پہ ہم نے اپنے ڈسکشن میں کچھ فنکشنل اور کچھ ڈس فنکشنل ٹائپس آف کانفلکٹ پڑھے تھے. جو فنکشنل کانفلکٹ ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ دے ورکس ٹوگیدر، they works actually towards the goals of an organization or group. ایک پوری آرگنائزیشن کی گول کی اٹینمنٹ کی بات کی جاتی ہے، ایک پورے گروپ کے گول کی، کلیکٹیو گول کو حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن جو ہماری دوسری ٹائپ آف کانفلکٹ ہے which is given here in the name of ڈسفنکشنل کانفلکٹ، یہ زیادہ نیگیٹو ہے، یہ زیادہ لانگ ٹرم آپ کی آرگنائزیشن کو ڈیمیج اور لاس دے سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اس ڈسفنکشنل کانفلکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کنفلکٹنگ پارٹیز میں سے ایک پارٹی دوسری پارٹی کو بلاک کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہرڈلز کریٹ کرتی ہے، بیریئرز، آبسٹیکلز for an organization or group from achieving its goals. کہ ایک آرگنائزیشن یا گروپ کو اس کے گولز آپ حاصل مت کرنے دیں، اس کے گولز، اس کے ٹارگٹ، اس کے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کی راہ میں
رکاوٹ لے کے آتے ہیں. یہ قسم کے جو کانفلکٹ ہیں ان کو وی ہیو انڈرسٹوڈ ایز دا ٹائپ آف ڈس فنکشنل کانفلکٹس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ جو ڈس فنکشنلی ہائی کانفلکٹ ہوتے ہیں, ڈس فنکشنل کانفلکٹ میں ہم نے دو فردر سب کیٹیگریز پڑھی تھیں, ڈس فنکشنلی ہائی کانفلکٹ اور ڈس فنکشنلی لو کانفلکٹ. یہ جو ڈس فنکشنلی ہائی کانفلکٹ ہیں, اٹ از اباؤٹ وٹ یو ٹپیکلی تھنک اباؤٹ کانفلکٹ. ہائی کانفلکٹ یہ ڈس فنکشنلی ہائی کانفلکٹ ہیں, اینڈ ڈس فنکشنلی لو کانفلکٹ ایکچولی کنویز یو an atypical view. Levels vary among group members to other group members. Dear students, اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو کہ دی گئی ہے ان دا نیم آف stages of conflict, اس میں سب سے پہلی سٹیج ہے conflict arises. conflict emerge ہو جاتا ہے, کانفلکٹ ہیپنس ہو جاتا ہے, کانفلکٹ ارائز ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ یا ڈفرینس آف اوپینین ایگزسٹ کرنے کے بعد اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پہلی سٹیج یہ ہے. سٹیج 2 میں پوزیشنز آر اسٹیٹڈ اینڈ ہارڈنڈ. جو دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز ہیں جن کے اندر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ اپنی اپنی پوزیشن کو اسٹیٹ کر کے اس کے ساتھ ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں, اموویبل ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. دین ایکشنز, putting into action their chosen plan. اور جو بھی کنفلکٹنگ پارٹیز نے اپنے اپنے لیے اسٹریٹجی یعنی کہ این ایکشن اور اے سیریز آف ایکشن فائنلی اپروپریٹ سمجھتے ہوئے سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں کلیئر ہو جاتے ہیں, امپلیمنٹ کر دیتی ہیں, اور اس کے تھرو the next last stage of conflict would have been entering into the scenario that is given in the name of resolution. کہ کیا کوئی ریزولوشن ہوئی کہ نہیں, کیا conflict resolve ہوا کہ نہیں ایمیکیبلی, کیا کوئی lose method ایکسرسائز کیا گیا, یا کیا کوئی win لوز میتھڈ پریکٹس کیا گیا, یا کوئی ایک ایسا میتھڈ انکارپوریٹ کیا گیا کہ ون ون سچویشن ہو گئی ہے دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے ہیپی اینڈنگ کے طور پہ ایکسیپٹیبل, جس پہ دونوں جی جان سے خوش ہیں, ایسا کوئی ریزولوشن آ گیا. Dear students, then after that we are having another very important topic of levels and types of conflict. On our left hand side, as shown in this of your particular slide, we are having level of conflict میں ہم نے بڑا clearly پڑھا تھا کہ اگر ہم اوپر سے اب ٹاپ سے باٹم کی طرف آئیں تو آرگنائزیشنل لیول ہے, دین اس کے نیچے گروپ لیول ہے, اور اس کے نیچے انڈیویجول لیول ہے. ان کو ہم نے اسی کنٹینیوٹی میں ٹاپ سے باٹم پہ آئیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ جو آرگنائزیشنز کے ان بٹوین یا امنگ سیم آرگنائزیشن ہو سکتا ہے, اس کو ہم نے آرگنائزیشنل کانفلکٹ پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹر اور انٹرا گروپ کانفلکٹ آ سکتے ہیں, اینڈ along with that we have also discussed this very important aspect that there would be somehow conflicts within an individual, inter and intra individual conflict بھی آ سکتے ہیں. اب اسی کے حوالے سے ہم نے ان کانفلکٹس کی, لیول آف کانفلکٹس کی آپ کے لیے ٹائپ آف کانفلکٹ کو جسٹیفائی کر دی ہے. آرگنائزیشن میں کیا ہے, ود ان اینڈ امنگ اور بٹوین دی آرگنائزیشن جو بھی کانفلکٹ ہیں ہم اسے آرگنائزیشنل کانفلکٹ کہتے ہیں.
اسی طرح گروپ لیول پہ اگر کوئی کانفلکٹ ہے تو یہ ود ان اور بٹوین گروپ ممبرز ہو سکتا ہے. اسی طرح انڈیویجول کے حوالے سے ہم نے یہ بات پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی کہ انڈیویجول ود ان اینڈ بٹوین دا انڈیویجول انٹر انڈیویجول اینڈ انٹرا انڈیویجول کانفلکٹ ایمرج کر سکتے ہیں. How can we keep our conflicts cognitive؟ ہم نے یہ ٹاپک بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا جس کی یہاں میں آپ کو سمری دینے جا رہا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے تو کوگنیٹو کانفلکٹ سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے 2 ٹائپس پڑھی تھیں جس کو ہم نے کوگنیٹو اینڈ افیکٹو کانفلکٹ کہا تھا. کوگنیٹو کانفلکٹ کو کنسٹرکٹیو کانفلکٹ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں ڈس ایگریمنٹ یا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ایکچولی آئیڈیاز پہ ہے، اپروچز پہ ہے، یا فائنلی آپ کی پریکٹسز پہ ہے، آپ کی پالیسیز پہ ہے، آپ کے اس سے جو ایشوز اسٹیبلش ہو رہی ہیں ان پہ ہے. So how can we keep the conflict cognitive? Cognitive positive conflict ہے، idea based ہے، approach based ہے، issue based ہے. Affective conflict چونکہ personality oriented ہوتے ہیں، personal liking disliking ہے تو وہ negative ہے، انڈیویجول کے لیے بھی آرگنائزیشن کے لیے بھی. تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھے کانفلکٹ کوگنیٹو کانفلکٹس ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے لیے بڑے میننگ فل ہیں، تو یہاں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جو 2 کانفلکٹنگ پارٹیز ہیں ان کے ان بٹوین کانفلکٹ افیکٹو ہونے کی بجائے پریفریبلی کوگنیٹو کانفلکٹ کی کیٹیگری میں رہے. اس کے لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس ایٹ نمبر 1 what we have to do is to make our own approach. Make the approach. Number 2, from that platform of making your approach, you have to share your perspectives on that, which would be taking you for the building of the understanding at both level of the conflicting parties. اور یہ understanding کو build کرنے کے بعد، کنوے کرنے کے بعد، دونوں کا پرسپیکٹیو سننے کے بعد you both are expected to agree on some proposed solution. اور جب آپ وہ دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز پروپوزڈ سلوشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، then at the step number 5 what we have to do is to plan your next step then actually. Dear students, steps for conflict resolution have been shown here کہ conflict آ گیا، جو بھی کاز تھی اس کو اب ریزولوشن ہم نے اس کی کیسے کرنی ہے. Number 1, very important, understand the conflict initially. اپنا conflict جو آپ 2 کے ان بٹوین آ گیا ہے اس کو understand تو کرو، اس کی ریشنل، اس کی لاجک بہت ضروری ہے. and preferably you at your part and the other party at their part must always understand the conflict in a cooperative manner so that they both could go for some win-win type of conflict resolution technique. Number 2, communicate with the opposition. کمیونیکیشن کی امپورٹنس میں نے آپ کو بارہا بتائی ہے. کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے اور کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے یہاں تک آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ کمیونیکیشن ایک آرگنائزیشن کی کانفلکٹ اینڈ کرائسس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں بیک بون کے طور پہ سرو کرتی ہے. کمیونیکیشن آپ کا مین ٹول، مین اکوپمنٹ، مین اسٹریٹجی ہونا چاہیے فار دا کرائسس مینجمنٹ اینڈ فار دا کانفلکٹ مینجمنٹ. دین
for the generation of alternative possible solutions, go for the brainstorming about the possible resolutions. Brainstorming یہ ہے کہ آپ focused ایک آئیڈیا کے ساتھ پری اکوپائڈ ایک پرابلم اور ایشو کے ساتھ ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے طریقوں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے. سو برین اسٹارم پاسبل ریزولوشنز. دین آفٹر دیٹ use an impartial mediator. You are also advised کہ اگر آپ دو کے in between conflict resolve نہیں ہو رہا, کوئی وجہ ہے, اوائڈنس ہے, کمپٹیشن ہے, کنفرنٹیشن ہے, کسی بھی وجہ سے اگر کانفلکٹ ٹائملی اینڈ افیکٹو مینر میں ریزالو نہیں ہو رہا تو یوز اے تھرڈ پارٹی انوالومنٹ اینڈ امپارشل میڈیٹر, جو دونوں کنفلکٹنگ پارٹیز اور انڈیویجولز کی بات سنیں, اسے میرٹ پہ انالائز کرے, اس میں کسی بھی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ یا فورس کو ایکسیپٹ نہ کرے, پریشر کو ایکسیپٹ نہ کرے. اگر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر آپ کا وہ جو میڈیٹر ہے would have been actually providing you with a merit based conflict resolution. Then explore as much alternatives as you can. 5, 7, 8, 10, 12 ایٹ لیسٹ آلٹرنیٹیوز کو آپ پہلے جنریٹ کریں, ان کو ایکسپلور کریں تاکہ کوئی یہ مارجن نہ رہ جائے کہ آپ نے ایک اچھا آلٹرنیٹیو سلوشن تو شاید جنریٹ کیا ہی نہیں اس مسئلے کے حل کے لیے. دین cope with stressful situation. You are expected to be strong from your nerves point of view so that you can cope with the stress, with the stressful situation and pressure tactics. اور تاکہ اگر دوسری پارٹی کوئی پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے, آپ کو ڈرا رہی ہے, آپ کو ادروائز انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو ڈونٹ ایکسپٹ دیٹ. اینڈ فائنلی چوز دا بیسٹ ریزولوشن. ان تمام چیزوں کی پرفارمنس کے بیسس پہ آپ نے جو سب سے بیسٹ ریزولوشن اس وقت چوز کیا تھا اس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں. چوز دا بیسٹ ریزولوشن. کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل بھی ہمیں مور اور لیس یہی چیزیں بتا رہا ہے جو ہم نے پریویس سلائیڈ میں ڈسکس کی ہیں, لیکن ابھی ہم اس کو فنکشنل لیول پہ کانفلکٹ کو مینٹین کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے. کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل سجیسٹ یو ٹو مینٹین کانفلکٹ ایٹ فنکشنل لیول in the form of not complete elimination. complete elimination مت کریں. reducing the functional levels, جو ایک آرگنائزیشن میں زیادہ فنکشنل لیول, زیادہ لیئرز آف مینجمنٹ اگر ہیں اس کو ریڈیوس کریں. keep your structure simple. increasing dysfunctionally low conflict, کہ جو ڈس فنکشنلی لو کانفلکٹ ہیں ان کو آپ انکریز کریں. اینڈ دین چوز ڈیزائرڈ لیول آف کانفلکٹ. ایک وہ لیول آف کانفلکٹ کو ڈیزائر کریں, چوز کریں جو آپ ڈیزائر کر رہے تھے بیسڈ آن پرسیوڈ کانفلکٹ ریکوائرمنٹس. اپنی اس پرسیپشن پہ جو آپ نے کانفلکٹ ریکوائرمنٹ کے طور پہ اسٹیبلش کی ہے. اٹ وڈ بی ویری ان ڈفرینٹ پارٹس آف این آرگنائزیشن اینڈ دین اٹ ول آلسو ٹیسٹ یور مینیجرز ٹالرنس فار کانفلکٹ پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ایکچولی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہمارے پاس جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا ایک اور جو اہم چیز تھی کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, وہ ہے اسٹیپس ان دی آرگنائزیشنل چینج پروسیس. ایکچولی
ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے جو 4 ٹوٹل سٹیپس ہیں، اس میں فرسٹ سٹیپ جو ہے دیٹ از گیون ان دا نیم آف اسیس نیڈ فار چینج. جو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ضرورت کو اسیس کریں. جب آپ یہ اسیس کر لیتے ہیں اینڈ یور recommendation is still on the go ahead side, then decide on the change. کیا چینج کرنا ہے؟ Identify the obstacles which you really want to remove out of exercising some change. And then جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں چینج کے بارے میں، آپ نے اپنا کورس آف ایکشن فائنل کر لیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ امپلیمنٹ دا چینج. ٹاپ ڈاؤن بھی کی جا سکتی ہے اور باٹم اپ بھی کی جا سکتی ہے. اینڈ دین فورتھ اسٹیج اور دا فورتھ لیول وڈ بی ایجوکیٹ ایویلویٹ چینج. از اٹ سکسیسفل؟ کیا یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے؟ اینڈ بینچ مارک ٹو ادرز. اور آپ کس طرح دوسروں کو اس پروسیس میں بینچ مارک کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح ہم نے ایک اور بہت اہم ٹاپک پڑھا تھا اپنے پریویس مین لیکچرز میں، وچ واز دا لنکیج اور دا ریلیشن شپ بٹوین کانفلکٹ، پالیٹکس اینڈ چینج. یہاں پہ بھی 4 چیزیں ہیں جو اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہیں. ہم فرسٹ سے شروع کریں گے. سگنل مینیجرز دیٹ چینج از نیڈیڈ. سب سے پہلے جو ڈیسیژن میکر ہے، جو مینیجر ہے، اس کو یہ سگنل دیا جاتا ہے کہ چینج کی ضرورت ہے. چینج از دی اونلی کانسٹینٹ آف دس ورلڈ. یاد رکھیے گا. یہاں سے ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں جو آرگنائزیشنل چینج کے پرسپیکٹو میں دی ہے. آرگنائزیشنل چینج سے ڈیئر اسٹوڈینٹس وی کم ٹو دی چینجنگ alters goals of different groups causing conflict and politics. کہ وہ جو certain groups ہے جو cause کر رہی ہیں conflict کو یا politics کو، ان کو کس طرح eliminate کیا جا سکتا ہے، ان سے اپنی آرگنائزیشن کو کس طرح سیف گارڈ کیا جا سکتا ہے. and this is what which is suggested here too. And then it will take you to the next step in this anti-clock rotation, that organizational conflict and politics will become visibly significant. اور جب بھی organizational conflict and politics ہیں، what you have to do is to signal managers change is needed. آپ نے اس کے پہلے سٹیپ پہ چلے جانا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایٹ دس سلائیڈ آئی ہیو بین گوئنگ ٹو پرووائڈ یو ود اے برڈ آئی ویو اور ریہرسل اور ریفریشل انڈرسٹینڈنگ آف واٹ وی ہیو ڈسکسڈ بیفور. سورسز آف کانفلکٹ میں جو کہ رائٹ ہینڈ جس کے سینٹر میں ٹاپ پہ ہے، وہ پہلا ہے انکمپیٹیبل گولز اینڈ ٹائم ہورائزنز. یہ بالکل صحیح ہے. یہ ایک پروون فیکٹر ہے کہ جب بھی انکمپیٹیبل گول ہوں گے آرگنائزیشن کے ٹائم ہورائزن کے حوالے سے، تو یہ آپ کے آرگنائزیشنل کانفلکٹ میں جائے گا. نمبر 2، اوور لیپنگ اتھارٹی. اس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کی بادشاہی کو ایک دوسرے کی بادشاہی کو، ایک دوسرے کے اوپینین کو اوور لیپ کریں گے، اپنی اتھارٹی کو اوور لیپنگ پرسپیکٹو میں لے کے جائیں گے. دین ایک اور سورس جو ہو سکتا ہے کانفلکٹ کا اوور لیپنگ اتھارٹی کے بعد کہ یہ بھی آپ کا ہے تو یہ بھی آپ کا ہے، اس پہ بھی آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے، اس پہ بھی آپ نے ان پٹ دینی ہے. دیٹ از دی ایسپیکٹ آف ٹاسک انٹر ڈیپینڈنسیز. اگر سرٹن ٹاسک ایک آرگنائزیشن میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں، ایک گروپ میں ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو یہ انٹر ڈیپینڈنسی بھی سم ٹائم میجر سورس آف کانفلکٹ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی ٹاسک پرفارم ہی نہیں کر پا رہے.
کسی پریویس ٹاسک کی پور پرفارمنس کی وجہ سے آپ کی گیون جو ڈومین آف ٹاسک ہے وہ خامخواہ ڈیمیج اور پلوٹ ہوتی ہے, اس پہ آپ کا امیج خامخواہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے. سو دس ٹاسک انٹرڈیپینڈنسیز ان ڈفرینٹ آرگنائزیشن serves as a main source of the conflict. Then next is, dear students, incompatible evaluation or reward system. جس بھی آرگنائزیشن میں ایویلویشن اور ریوارڈ دینے کا میکنزم ریشنل نہیں ہے, فیئر نہیں ہے, ایکول نہیں ہے, وہاں آرگنائزیشنل کانفلکٹ ایزیلی ایمرج ہوں گے, اپنی جگہ بنائیں گے, آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے. اینڈ دین اسکیئرس ریسورسز, جس بھی آرگنائزیشن کے پاس اویلیبلٹی آف ریسورسز لمیٹڈ یا اسکیئرس ہوتی ہے, اسکیئرس ریسورسز, they always naturally and normally go into the different types of organizational conflicts actually. Then status inconsistencies, ایک آرگنائزیشن میں جو ڈفرینٹ اسٹیٹس پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے, پک اینڈ چوز کا فارمولا ہے, ذاتی پسند ناپسند پہ اسٹیٹس چینج کیا جا رہا ہے, اپ گریڈ کیا جا رہا ہے یا لو گریڈ کیا جا رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل پرسپیکٹو میں ہم نے ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ڈرائیونگ فورسز کچھ پڑھی تھیں, جس کا میں آپ کو ایک کوئک ریویو دیتا چلتا ہوں. ایز پر دیٹ کوئک ریویو, human population growth actually serve as the population increases, it would have been damaging and affecting the settlements expanded, leading to the wildlife overall encroachment, and that wildlife encroachment would have been causing and serving as a source of human wildlife conflict, dear students. Then another cause was the land use transformation for the human wildlife conflict, and in this land use transformation we would have been considering and taking the aspect of the consequences of increasing demand for land, food production, energy and raw materials actually. And then species habitat loss. In this species habitat loss, degradation and fragmentation in the form of interconnected with population growth and land use change proposition serve as the driving force among human and wildlife, dear students. اسی طرح ہم نے انڈسٹریل پرسپیکٹو میں بھی کچھ ڈسپیوٹس پڑھے تھے کہ جو کہ آگے جا کے کنورٹ ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ کانفلکٹس میں. جو ہم نے ورک پلیس کانفلکٹس دیکھے, انڈسٹریل کانفلکٹس دیکھے, ان کی کازز ہیں پے ڈسپیوٹس کی, کچھ پے لیول پہ, کچھ پے ریس پہ, کچھ ڈیموشن پہ, کچھ پے انہانسمنٹ پہ ڈسپیوٹ آ جاتے ہیں. انڈسٹریل ڈسپیوٹس کی ایک اور کاز جو مین ہو سکتی ہے وہ ورکنگ کنڈیشن آف دا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف دیٹ انڈسٹری ہو سکتے ہیں. unfair dismissals, if any at all, which must not or preferably not be happening otherwise. کہ اگر unfair dismissal ہو رہی ہیں, کوئی اگر ہو رہی ہیں at all, if any, جو کہ preferably نہیں ہونی چاہیے, کسی کو completely dismiss نہیں کر دینا چاہیے اس کی جاب سے, شاید اس کو ایک اور موقع دے دینا چاہیے پہلے. So unfair dismissals also serves as a main cause of industrial disputes. After that,
if at the same level of industrial disputes, and other cause would be the different promotional اور unclear اور vague promotional policies جس میں پسندیدہ لوگ تو پروموٹ ہو رہے ہیں لیکن جو ناپسندیدہ لوگ ہیں کسی بھی وجہ سے ایک انڈسٹری میں ان کو پروموشن کے حوالے سے ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑ رہی ہیں. Then another major cause of the industrial disputes would be poor industrial relations among the different enterprises of the same industry. And introduction of the new technology sometimes serves as a main source of industrial disputes کیونکہ جو آرگنائزیشن کے ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنے پرانے جو کام کرنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے اس سے زیادہ یوز ٹو ہوتے ہیں اس سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں آلدو کہ نئی ٹیکنالوجی ان کی پرفارمنس کو اور ایفیشینٹ اور انہانس کرنے کے لیے آتی ہے لیکن انیشیل سٹیجز پہ نئی ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن اڈیپٹیشن اینڈ اس کو پریکٹس کرنے میں کی وجہ سے کچھ انڈسٹریل ڈسپیوٹس بھی ایمرج ہو جاتے ہیں. دین another point which is very important and very sensitive in nature which must preferably be avoided in all situation, in all types of organization, at all levels of management, this discrimination which would be causing industrial disputes. discrimination نہیں ہونی چاہیے نہ اس کی اخلاقی کوئی جواز ہوتا ہے نہ اس کا کوئی سوسائٹل لیول ہوتا ہے نہ آپ کا ریلیجن آپ کو بینگ مسلم یہ پرمٹ کرتا ہے کہ آپ کسی کو کسی بھی پہلو پہ کالے گورے یا ذات پات کی وجہ سے یا کسی ایتھنک اوریجن کی وجہ سے یا کسی ایک ایسی سوشل کلچرل ویلیو کو ریپریزنٹ کرنے کی بیسس پہ آپ کو ڈسکریمنیٹ کیا جائے. آپ کیا لائف سٹائل فالو کرتے ہیں آپ کن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں آپ کن چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں اپنی لائف میں یہ ہر انسان کا اپنا کمپلیٹ رائٹ ہے اسے ملنا چاہیے اینڈ نو بڈی ایلس کوڈ ہیو دی رائٹ ٹو ڈسکریمنیٹ سم بڈی آن دا بیسس آف دس. اٹ ول ادروائز کازنگ انڈسٹریل ڈسپیوٹس ڈیئر اسٹوڈینٹس. ناؤ ایک ہم نے اور سلائیڈ پڑھی تھی جس کی سمری آج ڈسکس کر رہے ہیں میچ دا ٹائپ آف کانفلکٹ. 3 قسم کے کانفلکٹ تھے سبٹینٹیو کانفلکٹ افیکٹو کانفلکٹ اور پروسیجرل کانفلکٹ. سبٹینٹیو کانفلکٹ کی اس سائٹ پہ ہم نے اے بی اور سی میں ان کی ڈسکرپشن دی ہے جس کو آپ نے ٹائپ آف کانفلکٹ کے ساتھ میچ کرنا تھا. میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اے ممبرز ڈس ایگری اباؤٹ دی میتھڈس اور پروسیس. پروسیجرل کانفلکٹ کی بات ہو رہی ہے. دا گروپ یوزز ٹو اچیو اٹس گول. بی members' emotions are aroused by personal disagreements. Affective conflict چل رہا. Personality differences, communication styles and member beliefs and values. C. Members disagree about ideas, issue analysis and potential solutions or actions. It is substantive conflict, dear students. Then we have discussed very important کانفلکٹ انٹینسٹی کانٹینیوم کہ کانفلکٹ اگر انٹینس ہے تو اس کی کانٹینیوم کس طرح بیس کرے گی. اس لیول پہ ٹاپ پہ آپ کے پاس اینیہیلیٹری کانفلکٹ ہیں اور نیچے لیول پہ نو کانفلکٹ ہے. ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں ٹاپ سے باٹم کی طرف. اینیہیلیٹری کانفلکٹ ہیں اگر overt efforts to destroy the other party ہو رہی ہے اگر aggressive physical attacks ایک پارٹی کی طرف سے دوسری conflicting پارٹی پہ کیے جا رہے ہیں threats and ultimatums دیے جا رہے ہیں assertive verbal attacks ہو رہے ہیں
اب آپ نیچے آئیں. اگر اوورٹ کوشچننگ اور چیلنجنگ آف ادرز ہے یا پریفریبلی مائنر ڈس ایگریمنٹس اور مس انڈرسٹینڈنگس ہیں تو اٹ ول کنوے آر نو کانفلکٹنگ سچویشن. ڈسٹریبیوٹیو ورسز انٹیگریٹو بارگیننگ میں بارگیننگ کیریکٹرسٹکس دیے ہیں. ڈسٹریبیوٹیو بارگیننگ ہے مڈ میں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو کیریکٹرسٹکس دیے گئے ہیں انٹیگریٹو بارگیننگ کے. کوئک سمری آپ کو دے دیتا ہوں. بارگیننگ کیریکٹرسٹکس میں اویلیبل ریسورسز پہ بات ہوگی. پرائمری موٹیویشنز ہوتی ہیں, پرائمری انٹرسٹ ہوتے ہیں. فوکس آف ریلیشن شپ would remain structured here. Then distributive bargaining میں dear students fixed amount of resources to be divided کا concept ہے. I win, you lose focus ہوتا ہے, opposed to each other ہوتا ہے اور it would be a short term approach for the solution of that. Integrative bargaining would have been justifying you the variable amount of resources to be divided among you two. I win, you win. Win-win situation, convergent or congruent with each other and they always stay long term. How to negotiate? کس طرح negotiate کریں؟ کانفلکٹ مینجمنٹ, کرائسس مینجمنٹ کے لیے 5 steps آف نیگوسیشنس تھے. ڈیولپ اے اسٹریٹجی, ڈیفائن گراؤنڈ رولز, کلیریفائی اینڈ جسٹیفائی, bargain and go for problem solving, closure and implementation, and identify بانٹنا جو ہم نے بات کی تھی best alternatives to a negotiated agreement. With this, dear students, I thank you all. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے آج ہم نے اپنے سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی ڈسکشن کو کمپلیٹ کر لیا ہے. امید ہے یہ آپ کی ابھی اکیڈیمک لائف کے حوالے سے بھی اور انشاءاللہ آپ کی فیوچر لائف کے حوالے سے بھی جو کانٹینٹس آپ نے کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے پڑھے ہیں وہ آپ کے لیے انتہائی مفید اور بینیفیشل ثابت ہوں گے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اس دنیا میں اللہ میاں نے آپ کو ترقی کرنے کے لیے بھیجا ہے. مومن وہ ہے جس کا آنے والا کل اس کے گزشتہ کل سے اچھا ہے. اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو میکسیمم لیول پہ استعمال کریں اور اپنے آنے والے وقت کو, اپنے ملک کو, اپنی کمیونٹی کو, اپنے گھر کو اور اچھا بنائیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.